بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی خزانے چینل کے محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آنے والا ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا؟ 27 نومبر سے لے کر 3 دسمبر 2023 تک یہ ہفتہ تمام بروج کے لیے کیسا رہے گا، جانیے آج کی اس ویڈیو میں۔ اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے ابھی تک، وہ لازمی ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے چلتے ہیں برج حمل کی طرف۔ حمل ایریز والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کا بہت پازیٹیو رہے گا۔ بزنس کے معاملات آپ کے پازیٹیو رہیں گے، اور جتنے بھی آپ کے ڈیلیز چل رہے تھے بزنس کے حوالے سے، وہ انشاءاللہ صحیح ہونا شروع ہو رہا ہے۔ اور یہ ہفتہ آپ کے لیے صحت کے حوالے سے بھی کافی بہتر رہے گی آپ کی صحت۔ ہاں، سب خواتین کو اسپیشلی نیند میں ڈسٹربنس محسوس ہو سکتی ہے، تھکاوٹ محسوس ہو سکتی ہے، تو آپ نے کسی میڈیکیشن کی طرف، جو نیند کی گولیاں ہیں اس کی طرف آپ نے بالکل بھی نہیں جانا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اپنی کمر کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، اور اسکن کا بھی آپ نے زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اولاد کی طرف سے انشاءاللہ آپ کو کوئی اچھی خبر سننے کو مل سکتی ہے، ان کے ایڈمیشنز کے حوالے سے، یا ان کی پڑھائی کے حوالے سے، یا ان کی شادی کے حوالے سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو بیرون ملک جا کر سیٹل ہونا چاہتے ہیں، ان کے لیے بھی ان کو کافی اپرچونیٹیز، کافی ان کو مواقع ملیں گے، اور یہ وقت آپ کے لیے پازیٹیو ثابت ہوگا۔ اگر آپ شفٹنگ کا سوچ رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں اپنی تھوڑی بہت احتیاط کرنی ہے، کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں۔ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی بھی کافی حد تک بہتر رہے گی۔ آپ کا اور آپ کے اسپاؤس کے ساتھ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کافی بہتر رہے گی، اور جتنے بھی اختلافات ہیں، جتنے بھی غلط فہمیاں ہیں، وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنے حاجات کو، اپنی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد کوشش کیجیے گا کہ یا وہاب ہو یا رزاق ہو، اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ دوسرا برج ہمارا ہے برج ثور، ٹورس۔ ٹورینز کے لیے یہ ہفتہ آپ کا کافی کامیابی سے بھرپور ہفتہ رہے گا۔ بزنس میں جتنے بھی آپ کے ڈیلیز چل رہے تھے وہ انشاءاللہ اس ہفتے کافی حد تک بہتر رہیں گے، اور اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کرنا ہے تو آپ بالکل کر سکتے ہیں، اس میں بھی آپ کو کامیابی ملے گی۔ اور اس کے علاوہ جاب کی طرف سے ہو سکتا ہے آپ کو اندرون ملک کہیں سفر بھی کرنا پڑے، اور وہ سفر آپ کے لیے کافی پازیٹیو ثابت ہوگا۔ اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کا ان کے اسپاؤس کے ساتھ اچھا رہے گا تعلقات، لیکن کوشش کیجیے گا چھوٹی موٹی نوک جھوک جو ہوتی رہی ہے اس کو آپ اگنور کر کے چلیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور آپ کا تعلق آپ کے گھر والوں کے ساتھ، بہن بھائیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ کافی حد تک اس ہفتے بہتر رہیں گے، اور بچے بچیوں کی شادی کے حوالے سے جتنی بھی رکاوٹیں اور پریشانیاں آپ کو بالکل جکڑ کے رکھا ہوا تھا وہ انشاءاللہ دور ہونا شروع ہو رہے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جاب کی جگہ پر آپ کی عزت و وقار میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے، اور ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو اس ہفتے لازمی پیسے آئیں گے، اور کافی حد تک کافی چیزیں آپ کے حق میں بہتر ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ اگر آپ نے لون کے لیے کہیں اپلائی کیا ہے، یا کسی دوست کے لیے کو قرضے کے لیے آپ نے کہا ہے، تو وہاں سے بھی آپ کو انشاءاللہ پازیٹیو نتائج ملیں گے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو اور پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد یا نماز مغرب کے بعد آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت لازمی کرنی ہے، اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تیسرا برج ہمارا ہے برج جوزا، جیمنائی والوں کے لیے یہ آنے والا ہفتہ آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے، اسپیشلی آپ کے الفاظ جو ہیں وہ آپ کے لیے کافی کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، تو آپ اپنے الفاظ کا چناؤ اور اپنا رویہ صحیح رکھ کر بہت سے سارے لوگوں کا دل بھی جیت سکتے ہیں، اور آپ بہت زیادہ فیم بھی کما سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں آپ کے جتنے بھی رکے ہوئے کام تھے وہ انشاءاللہ خود بخود صحیح ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی شادی شدہ زندگی، ان کے اسپاؤس کے ساتھ کچھ تھوڑے بہت اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن وہ انشاءاللہ عارضی طور پر ہوگا، آپ اس میں کوپ اپ کر جائیں گے۔ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے، کوشش کیجیے گا
آپ فلوئنٹ ہو کے سلو اور احتیاط سے آپ کام لیں گے تو کامیاب رہیں گے، ورنہ کچھ چیزیں ایکسپوز بھی ہو سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ان ایکسپیکٹڈ طور پر پیسے بھی آ سکتے ہیں۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگا، اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جتنی بھی ڈسٹربنس چل رہی تھی اس میں بھی آپ کو دیکھ بھال کے چلنا ہوگا اور سوچ سمجھ کے آپ نے اسٹیپ اٹھانا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں جو باہر بیرون ملک اپنا بزنس سٹیبل کرنا چاہتے ہیں تو جلد بازی سے کام نہ لیں، آہستہ سے آپ دیکھ کے سوچ سمجھ کر آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کے لیے کامیابی بنے گی، لیکن اگر آپ جلد بازی سے کام لیں گے تو چیزیں بگڑ بھی سکتی ہیں۔ اور صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کی صحت کافی حد تک بہتر رہے گی، اور جن کو اسپیشلی جو دل کے مریض ہیں ان کو بھی انشاءاللہ اس ہفتے خوشخبری ملے گی، آپ کی صحت کافی حد تک بہتر ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے اپنی تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد 300 مرتبہ آپ یا اللہ یا رحمان یا رحیم اس کا ورد کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چوتھا برج ہمارا ہے برج سرطان، کینسر والوں کے لیے یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے آپ کی تھوڑی بہت نیند ڈسٹرب ہو سکتی ہے اور تھوڑی بہت آپ کو چڑچڑاپن محسوس ہو سکتا ہے، تو اس میں آپ نے صبر سے کام لینا ہے اور بالکل بھی آپ نے چڑچڑاپن کا مظاہرہ نہیں کرنا ہے۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں اگر آپ کوئی نیا ڈیل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ بالکل کریں، لیکن آپ نے بغیر پیپر ورک کے اور جلد بازی سے کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے۔ پیپر ورک کے ساتھ جو بھی آپ نے کام کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے پارٹنرشپ ہو، چاہے وہ زمین و جائیداد کی خرید و فروخت ہو، لیکن آپ نے پیپر ورک کے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا ہے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ ازدواجی زندگی آپ کی بہتر رہے گی، آپ کا تعلق آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، آپ کی کنیکشنز اسٹرانگ رہیں گے اور آپ کی طبیعت میں رومانس کافی زیادہ رہے گا اس ہفتے۔ اور اس کے علاوہ لو افیئر کے معاملات میں آپ کو احتیاط کی بہت ضرورت ہے، کچھ چیزیں ایکسپوز ہونے جا رہی ہیں تو جو آپ کے لیے نقصان دہ بھی ثابت ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، لیکن اس میں آپ نے احتیاط کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے گھر میں کوئی گیدرنگ، کوئی فنکشن ہو سکتا ہے، چاہے وہ بچیوں کی شادی کے حوالے سے ہو یا ان کے منگنی کے حوالے سے کوئی گیدرنگ ہو سکتی ہے، گھر میں کوئی تقریب ہو سکتا ہے لازمی انشاءاللہ، اور مالی طور پر چیزیں انشاءاللہ بہتر رہے گی، آپ کے خرچے بھی بڑھیں گے اس ہفتے، لیکن ان ایکسپیکٹڈ طور پر آپ کو پیسے بھی آئیں گے، جہاں پیسے خرچ ہوں گے وہاں پیسے لازمی واپس آئیں گے بھی آپ کے لیے۔ اور دوبارہ سے کہوں گی کہ صحت کے معاملات میں آپ نے چڑچڑاپن بالکل نہیں دکھانا ہے، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے دوستوں کے سرکل میں، اپنے رشتہ داروں کے بیچ میں آپ کسی بھی قسم کے بحث و مباحثے میں نہ پڑے تو یہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد از نماز مغرب کوشش کیجیے گا 500 مرتبہ آپ یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ پانچواں برج ہمارا ہے برج اسد، لیو والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے بزنس کے معاملات کافی حد تک بہتر رہیں گے، اور آپ کی نجی زندگی بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے اسپاؤس کے ساتھ کافی بہتر رہیں گے، لیکن آپ کو مشورہ میں یہی دوں گی کہ کبھی بھی اپنی نجی زندگی میں، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف سے لے کر پروفیشنل لائف تک، آپ نے کسی تھرڈ پرسن کو، تیسرے شخص کو آپ نے اپنی زندگی میں مداخلت کرنے بالکل بھی نہیں دینا ہے۔ جہاں تھرڈ پرسن کو جگہ مل جاتی ہے وہ اپنے آپ جو ہے وہ سارے رنگ دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ کی زندگی اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں بہت زیادہ غلط فہمیاں بھی پیدا کر سکتے ہیں، تو اس لیے کسی بھی تھرڈ پرسن کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے ہرگز نہ دیں۔ اس کے علاوہ بچے کی شادیوں کے حوالے سے انشاءاللہ کوئی اہم فیصلہ آپ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے، اور جتنے بھی آپ کے رکے ہوئے کام ہیں کوشش کیجیے گا اسی ہفتے آپ اپنے تمام امور انجام دیں گے، چاہے وہ آپ کے بزنس کے معاملات ہوں، چاہے وہ آپ کی شادی کے حوالے سے ہوں، لو اور رومانس کے حوالے سے ہوں، یا آپ کے ورک پلیس میں، جاب پلیس میں آپ کے کام کی وجہ سے جو جتنے بھی آپ کے لیٹیگیشنز چل رہے ہیں، انشاءاللہ ان تمام کاموں میں بہتری آ رہی ہے اس ہفتے،
تو یہ ہفتہ آپ کے لیے بہترین موقع ہے اور آپ کو بہترین مواقع مل رہے ہیں، تو اس کو لازمی آپ کیش کیجیے گا، اس کو ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا۔ جتنے بھی آپ نئے کوئی بھی سٹیپس اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، یا آپ بیرون ملک جا کر شفٹ ہونا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی تعلیم کے حوالے سے کہیں جا کر پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کے لیے بہترین سنہری موقع ہے۔ اس کو آپ لازمی جو بھی کرنا ہے اسی ہفتے آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ تو آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد یا ذوالجلال والاکرام 400 مرتبہ اس کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ چھٹا برج ہمارا ہے برج سنبلا، ورگو والوں کے لیے یہ ہفتہ آپ کے لیے کافی مصروف ہفتہ رہے گا۔ اس ہفتے آپ اپنے تمام امور انجام دینے کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ جہاں آپ محنت کر رہے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ آپ کو لازمی آپ کے محنت کا صلہ دے گا، لیکن آپ نے اپنی صحت کا بھی خیال رکھنا ہے۔ زیادہ بھاگ دوڑ سے آپ کو تھکاوٹ بھی ہو سکتی ہے اور آپ کو چڑچڑاپن بھی ہو سکتا ہے، تو یہاں آ کے آپ نے کوشش کرنا ہے اپنا رویہ آپ صحیح رکھیں اور اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بیرون ملک سے آپ کو کوئی گڈ نیوز مل سکتی ہیں۔ اگر آپ نے کہیں ویزے کے لیے اپلائی کیا ہے، کوئی ایمبیسی میں، وہاں سے آپ کو کوئی بہت اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں۔ اور اس کے علاوہ اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ کافی بہتر رہے گا، آپ کو گڈ نیوز، آپ کو اچھی خبریں لازمی سننے کو ملے گی۔ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے، ان کی شادی کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمز چل رہے تھے وہ انشاءاللہ حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کوئی اہم فیصلہ بھی انشاءاللہ اپنی اولاد کے حق میں لیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہو سکتا ہے آپ کو بیرون ملک سفر کرنا بھی پڑے، اور وہ سفر آپ کے لیے وسیلہ ظفر بنے گا، وہ سفر آپ کے لیے کافی سود مند اور فائدہ مند رہے گا۔ جاب کی جگہ پر آپ نے اپنا رویہ اپنے سے نیچے لوگوں کے ساتھ اپنا صحیح رکھنا ہے، اور دوبارہ یہی کہوں گی میں کہ آپ نے اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے تاکہ آپ کے الفاظ سے کوئی ہرٹ نہ ہو، اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش کیجیے گا کہ فرض نمازوں کے بعد آپ 100 مرتبہ آیت کریمہ، اس کا ورد جتنا بھی آپ کریں گے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ بہتر رہے گا، لیکن اگر زیادہ نہیں کر پائیں گے تو کم سے کم 100 مرتبہ آپ لازمی آیت کریمہ کا ورد کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 7واں برج ہمارا ہے برج میزان، لبرا والوں کے لیے یہ ہفتہ کوشش یہی کیجیے گا آپ اپنے الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے بہت زیادہ احتیاط کیجیے گا۔ کچھ لوگ آپ سے خفا ہو رہے ہیں تو آپ نے یہاں پہ احتیاط کرنا ہے، اور کوشش یہی کیجیے گا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ آپ جتنا مخلص ہو کر چلیں گے تو آپ کو کامیابیاں ملے گی، اور کسی سے بھی آس اور امید لگانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ صرف آس اور امید آپ رب کریم سے لگائیں گے تو ہی آپ کو کامیابیاں ملے گی۔ اس کے علاوہ بزنس کے معاملات میں جتنے بھی پرابلمز چل رہے ہیں وہ اس میں انشاءاللہ کچھ تو کمی آ سکتی ہے، لیکن بہت زیادہ نہیں۔ آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے۔ کچھ لوگ ایکسپوز ہونے جا رہے ہیں، چاہے وہ آپ کے کلوز فرینڈز ہی کیوں نہ ہوں۔ کچھ چیزیں ایسے سامنے آئیں گے جس سے آپ کو تھوڑا بہت دکھ تو ہوگا، لیکن انشاءاللہ وہ آپ کی بہتری کے لیے ہوگا۔ لو افیئر کے معاملات میں بھی آپ نے احتیاط کر کے چلنا ہے، اور جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی کافی بہتر رہے گی۔ آپ کا آپ کے اسپاؤس کے ساتھ کنیکشنز اور اسٹرانگ ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے جتنے بھی آپ کے بیچ میں غلط فہمیاں تھیں آپ کے اسپاؤس کے ساتھ وہ انشاءاللہ دور ہو جائیں گے، اور بچوں کی تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی پرابلمز چل رہے تھے یا آپ فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے اس میں آپ انشاءاللہ اچھا خاصا آپ کامیابی محسوس کریں گے، اور کوئی اہم ڈیسیژن لیتے ہوئے بھی آپ نظر آ رہے ہیں۔ صحت کے معاملات میں آپ کو اسپیشلی جو دل کے مریض ہیں ان کو بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے۔ پرہیزی سے بالکل بچیے گا، اور آپ نے اوور ایٹنگ کی طرف بالکل نہیں جانا ہے۔ اپنے اسٹمک کا بھی اس ہفتے آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہے،
اور اسپیشلی خواتین کو یہ کہوں گی میں کہ وہ اپنی سکن کا اس ہفتے بہت زیادہ خیال رکھیں. آپ نے پانی ابالتے وقت اور دودھ ابالتے وقت اپنی سکن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات کو پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد 30 مرتبہ سورہ کوثر کی تلاوت لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 8واں برج ہمارا ہے برج عقرب اسکارپیو. اسکارپینس والوں کے لیے یہ ہفتہ بزنس کے معاملات میں جتنے بھی آپ کو پرابلمس چل رہے تھے وہ انشاءاللہ اس میں کافی حد تک بہتری آئے گی. اور زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں بھی آپ کو انشاءاللہ فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. بیرون ملک جو افراد مقیم ہیں، جو بیرون ملک رہائش پذیر ہیں، ان کے لیے یہ ہفتہ بہت زیادہ پازیٹیو رہے گا. آپ کو کامیابیاں ملے گی. اسپیشلی جن کو اسٹاک مارکیٹ سے کام ہے ان کو انشاءاللہ اس ہفتے کامیابیاں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. صحت کے حوالے سے بھی یہ ہفتہ آپ کے لیے بہتر رہے گا. ہاں، جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہیں ان کو زیادہ بدپریزی نہیں کرنی ہے، بس ان کو احتیاط کی ضرورت ہے. اوورآل صحت کے حوالے سے آپ کا یہ ہفتہ بہتر رہے گا. اور اولاد کی تعلیم کے حوالے سے آپ کو انشاءاللہ کوئی اہم فیصلہ بھی آپ لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور آپ کو کوئی خوشخبری بھی اولاد کی طرف سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے. شادی شدہ افراد کو جو جتنے بھی آپ کے پرابلمس چل رہے تھے آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، اس میں کافی حد تک بہتری آ رہی ہے. اور آپ کے اور آپ کے اسپاؤس کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ آپ کی بڑھے گی. اور ہو سکتا ہے آپ اپنے اسپاؤس کو لے کر کہیں سفر کے لیے نکل جائیں اور اس سفر سے آپ کافی زیادہ فائدہ بھی اٹھائیں گے اور لطف اندوز بھی ہوں گے. لو افیئر کے معاملات میں ابھی بھی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہے. بالکل کوئی بھی کوتاہی مت کرے ورنہ بہت سی چیزیں خرابی کی طرف خدا نخواستہ جا سکتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام خواہشات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد یا اللہ اس کا ورد زیادہ سے زیادہ کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 9واں برج ہمارا ہے برج خاص سیجیٹیریس. سیجیٹیرینس کے لیے یہ ہفتہ آپ کے بزنس کے حوالے سے اچھا ہفتہ رہے گا. اگر آپ نے بیرون ملک کو انویسٹمنٹ کیا ہے تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو رسپانس مل سکتی ہے. اس کے علاوہ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ بہتر رہے گا. لیکن جن خواتین کو کمر میں درد ہے انہوں نے اپنی کمر کا اس ہفتے بہت زیادہ اپنے خیال رکھنا ہے. کوشش کیجیے گا آپ زیتون کے تیل کا مساج کیا کریں اپنی کمر کو. اور جن کو گھٹنوں میں مسئلہ ہوتا ہے وہ بھی تیل زیتون سے اپنے گھٹنوں کو مالش دیں گے تو آپ کو بہتر فیل ہوگا. اس کے علاوہ جو شادی شدہ افراد ہیں ان کی ازدواجی زندگی اسپاؤس کے ساتھ کافی بہتر رہے گی. جہاں مالی پرابلمس چل رہے تھے، آپ کے گھر میں کرائسس چل رہے تھے مالی لحاظ سے، وہ انشاءاللہ سب ختم ہونا شروع ہو رہے ہیں. اور انیکسپیکٹڈ طور پر اس ہفتے آپ کو پیسے بھی آ سکتے ہیں اور بیرون ملک سے کوئی آپ کو کال آ سکتی ہے اور وہ کال آپ کے لیے باعث مسرت بھی بن سکتی ہے. اس کے علاوہ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے بھی آپ بہت اہم فیصلہ لیں گے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے. اور اسپیشلی وہ خواتین جن کے بچے نہیں ہو رہے ہیں، وہ شادی شدہ جوڑے جن کی اولاد نہیں ہو رہی ہیں، اس ہفتے انشاءاللہ اللہ کی رضا سے پنجتن پاک کے صدقے ہو سکتا ہے ان کو کوئی گڈ نیوز بھی مل جائے اولاد کی طرف سے. اور بزنس اور پراپرٹی کے حوالے سے اگر آپ نے کوئی خرید و فروخت کرنی ہے تو یہ ہفتہ آپ کے لیے مبارک ثابت ہوگا اور اس میں آپ کو کافی کامیابیاں اور فائدہ بھی ملے گا. تو آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد 300 مرتبہ یا ذوالجلال والاکرام اس کا ورد لازمی کیجیے گا اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. 10واں برج ہمارا ہے برج جیتی کیپریکارن. کیپریکارنس والوں کے لیے یہ ہفتہ صحت کے حوالے سے آپ کی صحت پورا ہفتہ کافی حد تک بہتر رہے گی اور انشاءاللہ کوئی بھی ڈسٹربنس آپ کی صحت میں بالکل نظر نہیں آ رہی ہے. اس کے علاوہ پراپرٹیز کے حوالے سے اگر آپ نے کہیں انویسٹمنٹ کیا ہے، زمین و جائیداد کی خرید و فروخت میں اگر آپ نے کوئی انویسٹمنٹ کیا ہے تو وہاں سے آپ کو پازیٹیو نتائج ملیں گے. اور اس کے علاوہ یہ ہفتہ آپ کا پورا پازیٹیو رہے گا. جتنے بھی آپ نے چینجز کا سوچا ہے اپنی زندگی میں
آپ بدلاؤ لانے کا سوچ رہے ہیں، یا آپ اپنی زندگی میں کوئی نیا موڑ لا رہے ہیں، یا آپ کہیں بیرونی ملک شفٹ ہونا چاہتے ہیں، یا آپ اپنی جاب کو تبدیل کرنے کا سوچ رہے ہیں، تو انشاءاللہ ان تمام کاموں میں اس ہفتے کافی حد تک بہتری آئے گی، اور آپ ایک پازیٹیو وے کی طرف، ایک مثبت راہ کی طرف آپ گامزن ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اس کے علاوہ کوشش کیجیے گا کہ دوستوں کے سرکل میں اور فرینڈس کے سرکل میں یا فیملی کے سرکل میں بیٹھیں گے تو آپ نے کوئی ایسے قسم کے بحث و مباحثے میں نہیں پڑنا ہے جس سے کسی کی دل آزاری ہو، یا آپ کے دوست کے ساتھ کوئی بریک اپ بھی ہو جائے آپ کے رویے کی وجہ سے یا الفاظ کی وجہ سے۔ اس کے علاوہ جو ورکنگ پیپل ہیں، ان کو، جو کام کرنے والے لوگ ہیں، ان کو ان کے ورک پلیس میں آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنا ہے۔ کچھ لوگ آپ کو بالکل لیٹ ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کچھ لوگ آپ کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ عزت اور ذلت صرف پروردگار دیتا ہے۔ تو آپ نے اپنی تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد کوشش یہی کیجیے گا کہ ایک مرتبہ سورہ یاسین کی آپ تلاوت کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 11واں برج ہمارا ہے برج دلف، ایکویرینس کے لیے یہ ہفتہ بزنس کے حوالے سے اگر آپ نے پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنی ہے تو بالکل کیجیے گا، آپ کو اس میں فائدہ ہوگا۔ یا اگر آپ اپنی مسز کا نام کا کوئی بھی پراپرٹی لیں گے، کوئی بھی زمین و جائیداد لیں گے تو اس میں آپ کو فائدہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ صحت کے حوالے سے یہ ہفتہ آپ کو پرابلمس کا سامنا کرنا ہو سکتا ہے، اللہ نہ کرے، ہو سکتا ہے آپ کے معدے میں کوئی تکلیف ہو، یا آپ کو سر میں کوئی، معدے کی وجہ سے سر میں کوئی تکلیف محسوس ہو سکتی ہے، اور اسپیشلی جو ڈائبٹیز کے پیشنٹ ہے، جو ہارٹ پیشنٹ ہے، ان کو اپنی صحت کا اس ہفتے بہت زیادہ خیال کرنا ہے۔ بد پرہیزی کی طرف بالکل بھی مت جائیے گا، یہی آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اور اس کے علاوہ اولاد کی تعلیم کے حوالے سے جتنے بھی آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی کمی بیشی آ سکتی ہیں۔ اور جو شادی شدہ افراد ہیں، ان کی ازدواجی زندگی ان کے اسپاؤس کے ساتھ بہت حد تک بہتر ہو رہے ہیں، آپ بہت زیادہ رومانٹک فیل کریں گے اس ہفتے، اور آپ اپنے اسپاؤس کے لیے خرچہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ اس کو لے کر شاپنگ پہ چلے جائیں، یا کوئی آپ اس کو کھانے کھلانے کے لیے لے جائیں، جو کہ آپ ایک اچھا وقت گزاریں گے اپنے پارٹنر کے ساتھ۔ اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، تمام پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد کوشش یہی کیجیے گا کہ 500 مرتبہ آپ نے یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین اس کا ورد کیجیے گا، اور دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ 12واں برج ہمارا ہے برج حوت، پائسس، زوڈیے کا آخری ہاؤس اور زوڈیے کا آخری گھر۔ یہ ہفتہ آپ کے لیے آپ نے بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے، اپنے تمام معاملات میں آپ نے احتیاط کرنا ہے، چاہے وہ آپ کے نجی معاملات ہو، چاہے وہ آپ کی پرسنل لائف ہو یا پروفیشنل لائف ہو، آپ نے تمام میں بہت زیادہ احتیاط کر کے چلنا ہے، اور اپنے الفاظ کا چناؤ آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ کچھ چیزیں آپ کو ڈسٹرب کر سکتی ہیں، اور مالی لحاظ سے بھی آپ کو بہت ڈسٹربنس رہ سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ بچوں کی طرف سے ابھی آپ کو کوئی سوچ، کوئی آپ کو پرابلمس، کوئی ٹینشنز آپ کے ذہن میں چل رہی ہوگی، اور اس میں انشاءاللہ کوشش کیجیے گا آپ جتنا اللہ سے جتنا قریب رہیں گے تو انشاءاللہ چیزیں آپ کے لیے اتنی ہی بہتر ہوتی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ نے پراپرٹی میں کوئی نیا ڈیل کرنا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے آپ نے، تو بغیر پیپر ورک کے کوئی بھی کام مت کیجیے گا، اور جلد بازی سے بالکل بھی کام اس ہفتے تو بالکل بھی آپ نے جلد بازی سے کام نہیں لینا ہے۔ صحت کے حوالے سے تھوڑی بہت آپ کی نیند ڈسٹرب رہ سکتی ہے، یا تھوڑا بہت آپ کو تھکاوٹ یا باڈی میں پین، بدن میں درد محسوس ہو سکتا ہے۔ اور جن خواتین کو اندرونی مسائل ہیں ان کو اس ہفتے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا، ڈاکٹر سے لازمی کنسلٹ کیجیے گا، کیونکہ جو بیماری ہے آپ اس کو سرے سے پکڑیں گے تو آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ اوورآل آپ کے لیے یہ ہفتہ آپ نے بہت احتیاط کر کے چلنا ہے اور محتاط رہنا ہے، اور آپ نے اپنے تمام حاجات کو، پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فرض نمازوں کے بعد کوشش کیجیے گا آپ 400 مرتبہ یا ارحم الراحمین اس کا ورد لازمی کیجیے گا، اور سورہ واقعہ کی تلاوت
بعد از نماز مغرب اور عشاء کے درمیان میں آپ نے سورہ واقعہ کی تلاوت کرنی ہے، جو کہ ایک نہایت ہی بابرکت سورہ ہے رزق کی فراوانی کے لیے اور تمام حاجات کے لیے۔ دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ تو خواتین و حضرات، مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ دعاؤں میں ہمیں لازمی یاد رکھیے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام۔